بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت ہے، اور اس دور میں دین سے جڑے رہنے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اس لیے ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اچھی بات اتر جائے اور وہ دین کے راستے پہ آ جائے، اور وہ ہماری اور آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی دیوار کے نیچے بیٹھے مقدمہ کا فیصلہ فرما رہے تھے جو کمزور تھی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ دیوار کمزور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی جاری رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ چنانچہ مقدمے کی کارروائی جاری رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے تو وہ دیوار گر پڑی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا اور ان لوگوں سے ان کے حالات دریافت فرمائے۔ قبروں سے وعلیکم السلام کی آوازیں بلند ہوئیں اور اہل قبور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر والوں کے حالات دریافت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے مال کو وارثوں نے تقسیم کر دیا، تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہونے کے بعد در بدر پھرنے لگے، تمہارے مضبوط اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اہل قبور نے کہا، امیر المومنین، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ گئے اور ہم نے جو کچھ دنیا میں خرچ کیا وہ یہاں پا لیا، اور ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیں اس میں خسارہ اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی آگے ہماری قبر میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور وہی ہمارے کام آتے ہیں۔ دنیا میں کمایا ہوا مال وہ ہمارے کسی کام نہیں آتا اگر ہمارے پیچھے رہ جانے والے لوگ اسے نیک کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اس لیے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انہیں نیک کاموں میں، صدقہ خیرات میں گزاریے، نہ کہ جمع کر کے رکھنے میں۔